السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ چینی صدر اور بوسنیا و ہرزیگووینا کی صدارتی کونسل کی روٹیٹنگ چیئرپرسن کے مابین چین بوسنیا و ہرزیگووینا سفارتی تعلقات کے قیام کی 30ویں سالگرہ پر تہنیتی پیغامات کا تبادلہ۔ چینی افواج کی تائیوان کے ارد گرد حالیہ مشق ایک ضروری اور انصاف پر مبنی عمل ہے، تائیوان امور کی دفتر کی ترجمان۔ اور امریکہ کی جانب سے تجارتی شراکت داروں پر ریسیپروکل ٹیرف کے نفاذ پر متعدد ممالک کے سیاستدانوں کی مخالفت۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 3 اپریل کو چینی صدر شی جن پنگ اور بوسنیا و ہرزیگووینا کی صدارتی کونسل کی روٹیٹنگ چیئرپرسن ژیلیکا سیویانوچ نے دونوں فریقوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 30ویں سالگرہ پر ایک دوسرے کو مبارکباد کے پیغامات ارسال کیے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور بوسنیا و ہرزیگووینا کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 30 سالوں کے دوران دونوں فریقوں نے مساوات، باہمی احترام اور باہمی فائدے کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دیا ہے۔ صدر شی نے اپنے پیغام میں کہا کہ سیاسی اعتماد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، عملی تعاون کے ثمرات نمایاں ہوئے ہیں اور مختلف حجم، مختلف تاریخی و ثقافتی پس منظر اور مختلف سماجی نظاموں کے حامل فریقین کے درمیان دوستانہ تعلقات اور مشترکہ ترقی کی ایک مثال قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چین اور بوسنیا و ہرزیگووینا کے تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور چیئرپرسن کے ساتھ باہمی تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے مل کر کوشش کرنے کو تیار ہیں۔ ژیلیکا سیویانوچ نے کہا کہ بوسنیا و ہرزیگووینا چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنا چاہتا ہے تاکہ مشترکہ خوشحالی حاصل کی جا سکے۔ 2 اپریل کو تائیوان امور کے دفتر کی ترجمان یو فینگ لین نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ ایک نامہ نگار نے پوچھا کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے مشرقی تھیٹر کمانڈ نے حال ہی میں تائیوان جزیرے کے ارد گرد مشترکہ فوجی مشقیں کی ہیں۔ تائیوان کی ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی DPP کی انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اقدام آبنائے تائیوان کے تناؤ کو بڑھاتا ہے، علاقائی امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچاتا ہے اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ادھر امریکی وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ وہ کسی بھی یک طرفہ طاقت یا دباؤ کے ذریعے موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کے خلاف ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے؟ ترجمان نے کہا کہ پیپلز لبریشن آرمی کا تائیوان جزیرے کے ارد گرد مشترکہ فوجی مشقیں کرنا اور آبنائے تائیوان کے وسطی اور جنوبی حصوں میں اسٹریٹ تھنڈر 2025A مشقیں کرنا چین کی خود مختاری، سلامتی اور ترقی کے مفادات کے تحفظ کا ایک ضروری اقدام ہے۔ یہ ملک کی تقسیم کی سازشوں پر سزا دینے کا انصاف پر مبنی عمل ہے اور آبنائے تائیوان کے امن و استحکام اور تائیوان کے ہم وطنوں کی سلامتی اور بہبود کو یقینی بنانے کی مضبوط عکاسی کرتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک چین ہے اور تائیوان چین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ یہی آبنائے تائیوان کی حقیقی موجودہ صورتحال ہے۔ DPP حکام تائیوان کی علیحدگی کے جھوٹے نظریات کو پھیلا رہے ہیں اور مسلسل چیلنجز پیدا کر رہے ہیں جو ایک چین کے اصول کی حقیقت کو بدلنے کی بے بنیاد خواہش ہے۔ یہ عمل آبنائے تائیوان کے امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور تائیوان کے ہم وطنوں کے مفادات اور فلاح و بہبود کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ اگر انہیں روکا نہ گیا تو یہ تائیوان کے عوام کو جنگ کی تباہ کاریوں کی طرف دھکیل دیں گے۔ لہٰذا ان اقدامات کو سختی سے روکنا اور انہیں سزا دینا ضروری ہے۔ تائیوان کا مسئلہ مکمل طور پر چین کا داخلی معاملہ ہے اور اس میں کسی بھی بیرونی مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ کو ایک چین کے اصول اور 3 چین امریکہ مشترکہ اعلامیوں کی پابندی کرنی چاہیے، تائیوان کی علیحدگی کی مخالفت کرنی چاہیے اور چین کے اتحاد کی حمایت کرنی چاہیے۔ 3 اپریل کی دوپہر چینی حکومت کی جانب سے میانمار میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کو فراہم کیے جانے والے امدادی سامان کی دوسری کھیپ یانگون پہنچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق دوسری کھیپ میں 800 خیمے، 2000 کمبل، کھانے کی چیزیں اور پینے کے صاف پانی سمیت دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ 31 مارچ کو میانمار پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی ریسکیو ٹیموں نے میانمار کے شدید متاثرہ شہر منڈالے میں ریسکیو کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔
مقامی وقت کے مطابق 3 اپریل کو صبح 8 بجے تک کل 9 افراد کو زندہ بچایا جا چکا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 3 اپریل کو میانمار کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 28 مارچ کو آنے والے زلزلے میں میانمار میں 3085 افراد ہلاک اور 4715 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 341 افراد لاپتہ ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گوجیا خوین نے 3 اپریل کو یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے چین سمیت متعدد ممالک سے درآمد ہونے والی مصنوعات پر اضافی ٹیکسز عائد کرنا عالمی تجارتی تنظیم کے قواعد کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اس سے قواعد پر مبنی کثیر الجہتی تجارتی نظام کو شدید نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور اپنے جائز مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ چین نے بارہا زور دیا ہے کہ تجارتی اور ٹیرف جنگ کا کوئی فاتح نہیں ہے اور تحفظ پسندی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، لہٰذا چین امریکہ پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے غلط اقدامات کو درست کرے۔ 3 اپریل کو چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے امریکہ کی جانب سے یک طرفہ ٹیرف کے اعلان پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چین اس فیصلے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سختی سے جوابی اقدامات اٹھائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت میں نقصان اٹھا رہا ہے اور یوں بظاہر مساوات کے نام پر اپنے تمام تجارتی شراکت داروں پر ٹیرف بڑھا رہا ہے۔ یہ اقدام گزشتہ کئی سالوں کے کثیر الجہتی تجارتی مذاکرات میں حاصل ہونے والے مفادات کے توازن کو نظر انداز کرتا ہے اور اس حقیقت کو بھی نظر انداز کرتا ہے کہ امریکہ طویل عرصے سے بین الاقوامی تجارت سے بھاری فوائد حاصل کرتا آیا ہے۔ امریکہ کا یہ یک طرفہ اور ذاتی اندازے پر مبنی ریسیپروکل ٹیرف کا فیصلہ بین الاقوامی تجارتی اصولوں کے خلاف ہے اور متعلقہ فریقین کے جائز حقوق کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ ایک کھلی یک طرفہ دھونس اور زیادتی کی مثال ہے۔ اس پر متعدد تجارتی شراکت داروں نے اپنی شدید ناراضگی اور واضح مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ٹیرف میں اضافہ کر کے امریکہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ یہ نہ صرف امریکہ کے اپنے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ عالمی معاشی ترقی اور صنعتی سپلائی چین کے استحکام کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تجارتی جنگ کا کوئی فاتح نہیں ہوتا اور تحفظ پسندی کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ چین امریکہ پر زور دیتا ہے کہ وہ فوری طور پر یک طرفہ ٹیرف کے اقدامات کو منسوخ کرے اور اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ مساوی مکالمے کے ذریعے اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کرے۔ مقامی وقت کے مطابق 2 اپریل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں نام نہاد ریسیپروکل ٹیرف سے متعلق 2 انتظامی احکامات پر دستخط کیے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ اپنے تجارتی شراکت داروں پر 10% کا کم سے کم بنیادی ٹیرف مقرر کرے گا، جبکہ کچھ مخصوص تجارتی شراکت داروں پر اس سے بھی زیادہ ٹیرف عائد کیے جائیں گے۔ اس اقدام کے جواب میں متعدد ممالک کے رہنماؤں نے فوری طور پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی۔ مقامی وقت کے مطابق 2 اپریل کی شام آئرلینڈ کے وزیر اعظم مائیکل مارٹن نے کہا کہ وہ یورپی یونین سے امریکہ درآمد ہونے والی مصنوعات پر 20% ٹیرف عائد کرنے کے امریکی فیصلے پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ درآمد شدہ گاڑیوں پر 25% اضافی محصولات عائد کرنے کا امریکی صدر کا اقدام 3 اپریل کو باضابطہ طور پر نافذ ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ جن مصنوعات کو اسٹیل اور ایلومینیم ٹیرف اور آٹو ٹیرف کا سامنا ہے وہ ریسیپروکل ٹیرف کے تابع نہیں ہوں گی۔ مقامی وقت کے مطابق 2 اپریل کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 58ویں اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں اسرائیل سے غزہ کی پٹی میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں اسرائیل پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی اور اس سے معاہدے کو مکمل طور پر نافذ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں اسرائیلی اہلکاروں کی جانب سے نسل کشی کو ہوا دینے والے بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا، جبکہ اسرائیل سے نسل کشی کی روک تھام کی قانونی ذمہ داری کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں اسرائیل پر غزہ کی پٹی میں انسانی امداد تک رسائی روکنے اور شہریوں کو بنیادی ضروریات سے محروم کرنے کی مذمت کی گئی۔ اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی یقینی بنائے، غزہ کے فلسطینیوں کو بنیادی ضروریات کی فوری بحالی کو یقینی بنائے اور بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی کے تمام علاقوں میں واپس آنے کی اجازت دے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔